ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ہے ہمارے. اعجاز الاقصیٰ کا سوال ہے، کہتے ہیں محرم میں ماتم کا آغاز کب سے ہوا؟ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی بچیوں کو اور جو عورتوں کو نصیحت فرمائی، اس میں سراسر سبق کی تلقین تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے شہید بزرگ کی بات کو ٹال کے تو وہاں پہ بیان کریں. اس حوالے سے انہوں نے نہ بیان کیا، نہ ان کے بعد جو آل بیت اطہار تھے ان میں سے کسی سے یہ سرزد ہوا. اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو رسم کے طور پہ اپنایا. اور شیعہ کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان میں آپ کو جو سب سے پہلا نام نظر آتا ہے ذاکرین میں سے، تو وہ وہ نام ہے ایک دیب الخزائی ہے ان کا، جن کی وفات 246 ہجری میں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے تقریباً 250 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے اس چیز کو پروان چڑھنے میں. ذاکر جو اس ذکر کو بیان کرنا بیان کر جنہوں رہے نے ہیں. اچھا. اس طور پہ شروع اور کی. وہاں پہ بھی ابھی ماتم کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ. جو باقاعدہ طور پہ تعزیہ نکالنا اور نوحہ کرنے کا ذکر ہے وہ تو یہ ہے معز الدولہ دہلوی. یہ عراق کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، خلافت کو ختم کر کے، خلافت عباسیہ کو، اس کے بعد انہوں نے اس انداز میں یہ کوششیں شروع کی کہ کسی طریقے سے جو سنی ہیں ان کو مشکلات میں ڈالا جائے. تو وہاں پہ پھر انہوں نے یہ ہے یہ دو یہ 351 ہجری 351 52 53 میں انہوں نے آغاز کیا اس بات کا کہ وہاں پہ اب تعزیہ داری ہو اور ماتم ہو اور یہ چیز ایک سازش تھی، یہ بھی ایک سیاسی، بالکل سیاسی قسم کی چیز تھی. اور اس کے بعد بھی اگر اس بات کا ہم غور مطالعہ کریں، میں نے یہ جتنے بھی حوالے لیے میں نے شیعہ کتب سے لیے ہیں، میں نے کوئی سنی کتب سے نہیں دیکھا کیونکہ وہ بات اور تو ان کی کتابوں سے جو میں نے اخذ کیا ہے اس سے یہ نکلا ہے کہ 4 صدی میں اس بات کا آغاز ہوا. اور اس کے بعد یہ چند مخصوص ممالک تک یہ رہا ہے. اور وہاں پہ بھی جو ماتم تھا وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے. جو پاکستان ہے وہ اس میں انتہا تک پہنچے ہوئے. باقی ممالک میں سیریا میں ہم نے رہ کے دیکھا ہے، وہاں پہ تو کسی کو نہیں دیکھا. پاکستان کہاں انتہا پہ نہیں پہنچا، یعنی جو یہاں نہیں وہ تو جو ہے مطلب جہاں سے شروع کرے جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑا پنو وہی لال. وہاں تو جو بات شروع کر لیں اس میں یہ ساری انتہائیں ہیں، اور ان انتہاؤں کے ختم ہونے کا راستہ نہیں نظر آ رہا اور نہ اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے. جب تک وہ وجہ سمجھ نہیں آئے گی اور اس کا حل نہیں ہوگا، وہ باقی سارے جو ارد گرد اس کے جو ہے وہ مٹی کے جو ہے پولے وہ لگاتے رہے، اس سے وہ بات ٹھہرنے والی نہیں ہوگی. اس کی جڑیں جو ہے وہ وہیں واپس جا کے ملتی ہیں. جو حالیہ فسادات ہوئے اس میں بھی ابھی تک دانشور بیٹھے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوا، کس کی سازش تھی، بیرونی سازش تھی، اندرونی سازش تھی، لیکن تیسرا ہاتھ ڈھونڈنے میں. اور دراصل اس کی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئے جہاں بیٹھ کے یہ سب نے یہ طے کیا تھا کہ آج ہم یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے بلکہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے. تو وہاں سے وہ دائرہ تو پھر پھیلتا جائے گا اور پھیلتا جا رہا ہے. آج اسی طرح جو ہے وہ کوئٹہ میں کیوں ان کو مار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، گویا کہ بلکہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے ان کو جو ہے اور دین کو خراب کر دیا اور مار دینا چاہیے اور زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو اس لیے اور اگر اس وقت وہ سنیوں کا زور ہے وہاں تو وہ جن کو سمجھتے ہیں، اور اگر کسی وقت یہ پاسا پلٹ جاتا ہے تو وہ دوسرے سمجھیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے یہ ایک نہ رکنے والا اور غلط فیصلہ جس کے نتائج غلط نکلتے ہیں، نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے، سوائے اس کے کہ اس کی اصلاح کی جائے کہ دین جو ہے وہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے اور اس کو وہیں تک چھوڑ دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.